ظلم کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ مبارک کے ختام میں آپ کے سامنے ظلم اور ظالموں کے بارے میں چند آیات پیش کی تھیں۔ آج اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرنا۔ اللہ رب العزت کی کچھ حدود ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، اوامر اور نواہی، یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ چیزیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ کی حدود کو تجاوز کرنا یہ ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم آپ کے سامنے عرض کیا، شرک، اللہ کا انکار، اللہ کی آیات کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی انسان کے حق میں ناجائز تصرف کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کی عزت آبرو کو اچھالنا، کسی کے مال پہ قبضہ، کسی کا دل دکھانا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ اس کو پر آیات تھی جو آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ظالم لوگوں سے اللہ غافل نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، ان کے ایک ایک ظلم کو لکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ظالموں کا ساتھ مت دو، چاہے ظلم کرنے والا تمہارا قریبی ہو، رشتہ دار ہو، حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ ہو۔ والدین بھی اگر ظلم کر رہے ہیں کسی پر، یہاں پہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر والدین اپنی بہو پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو بیٹے کا حق بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کا اس معاملے میں ساتھ نہ دے۔ اتنی عقل تو اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے کہ وہ جج کر سکے، فیصلہ کر سکے کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل میں یہ شعور رکھا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ انصاف کون کر رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات منع فرمائی کہ ظالموں کا ساتھ نہیں دینا۔ ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، ماں باپ ہوں، اولاد ہو، دوست ہوں، حکمران ہو، اس کا اپنے ساتھ نہیں دینا، آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دو شخص آپس میں لڑ رہے ہوں، تیسرے شخص کی نظر پڑی کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں اور ان لڑنے والوں میں سے ایک اس تیسرے کا جاننے والا ہے، اس کا بھائی ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، تو تیسرا آدمی اس جاننے والے کے ساتھ مل کر اس دوسرے شخص کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تحقیق نہیں کی جاتی کہ اس میں غلطی کس کی ہے، زیادتی کس کی ہے، نہیں، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی ایک طرف، ایک اجنبی دوسری طرف، بس اپنے بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ دونوں کو چھڑوا دو، الگ کر دو، لڑائی ختم کر دو، لیکن ایسا نہیں، بس اپنے اس بھائی کا ساتھ دینا ہے، اپنے دوست کا ساتھ دینا ہے۔
تحقیق نہیں کرنی. تحقیق تب ہوگی جب پہلے معاملہ ختم ہو، اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کس کی غلطی ہے، معاملہ کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص میرا قریبی ہے، دوسرا اجنبی ہے، تو میں بھی اس لڑائی میں کود جاؤں گا، اپنے دوست کا ساتھ دینا شروع کر دوں گا اور اس اجنبی کو مارنا شروع کر دوں گا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تحقیق نہیں کی، کیا پتہ آپ کو کہ آپ کا بھائی غلطی پر ہو، آپ کا دوست غلطی پر ہو. آپ نے تو ظلم کر دیا اور ظلم کرنے والے کا ساتھ بھی دے دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں کہ ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا، ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، ورنہ ظالم کے ساتھ تم بھی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. یہ کچھ آیات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی تھیں. اب آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اتقوا الظلم، ظلم و ستم سے بچو، زیادتی کرنے سے بچو. کسی کی طرف میرا حق چلا جائے، کسی کا حق میری طرف نہ آ جائے. ظلم و ستم سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کر سامنے آئیں گے. حالانکہ قیامت کے دن لوگوں کو نور کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی. مثلا قبر کا اندھیرا ہے، وہاں پر بھی آپ کو روشنی کی ضرورت ہے. پل صراط کا سفر ہے، 1500 سال کی مسافت ہے یا جتنی بھی ہے اللہ جانتا ہے، ادھر بھی اندھیرا ہے، وہاں پر بھی آپ کو روشنی کی ضرورت پڑے گی. اور وہ روشنی کیا ہے؟ ایمان، انصاف. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا کہ قبر کی روشنی کیا ہے؟ ایمان. حشر کی روشنی ایمان. پل صراط کی روشنی ایمان. سورہ تحریم میں بھی ہے، سورہ حدید میں بھی ہے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ وہ نور ایمان، نور انصاف آگے آگے چلے گا اور اس نور کے پیچھے پیچھے ایمان والے چلیں گے. بہت سے کافر اور بہت سے منافق بھی کوشش کریں گے کہ ان کی روشنی میں ہم بھی چل پڑیں. یہ سورہ حدید میں آتا ہے، ان کی روشنی کے پیچھے پیچھے ہم بھی چل پڑیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایمان والوں اور منافقین کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. منافقوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف ایمان والے اس روشنی میں چلیں گے. ایمان والے. تو قیامت کے دن نور کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور فرمایا، روشنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا، روشنی. قرآن روشنی، پیغمبر روشنی، نبی کی سنت روشنی، قرآنی تعلیمات روشنی. قیامت کے دن یہی روشنی ہوگی جو ہمارے کام آئے گی. تو آپ جانتے ہیں روشنی کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. اب جہاں پر پہلے ہی اندھیرا ہو وہاں پہ مزید اندھیرا کر دیا جائے. اب قبر پہلے اندھیری، وہاں پہ ہمارے اعمال بھی اندھیر بن کر سامنے کر دیے جائیں. پل صراط اندھیرا، وہاں پر ہمارے ظلم
وہ مزید اندھیرے بنا کر پیش کر دیے جائیں، جبکہ وہاں تو روشنی کی ضرورت ہے کہ کوئی شمع نظر آئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت کہ میرے امتیوں اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیرے بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اندھیرا، ظلمت، تاریکی رات ہو، اوپر سے کالے بادل ہو جائے، وہ رات مزید خوفناک ہو جاتی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی وجہ بیان فرمائی کہ لوگ ظلم کرتے کیوں ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہیں، دانا ہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا فرمائی، آپ نے اپنی امت کو سمجھایا، انسانوں کو سمجھایا۔ حکمت یہی ہے۔ ظلم کی وجہ بیان فرمائی، وہ ہے بخل، کنجوسی، لالچ، حرص، مال کو جمع کرنا، مال کو سمیٹنا۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک کمزوری، کہہ لیں آپ، کمزوری رکھی ہے، کیونکہ انسان کو آزمانا جو ہے، آزمائش جو کرنی ہے انسان کی، حرص اور لالچ کے مقابلے میں اللہ نے خوبی رکھی ہے، سخاوت۔ اب دونوں کا میچ پڑ گیا۔ اب آپ کے اندر یہ آپ کی کوشش ہے کہ آپ سخاوت کو کامیاب کرتے ہیں، اپنے دل پر، نفس پر سخاوت کو غالب کرتے ہیں، یا بخل اور کنجوسی کی صفت کو غالب کرتے ہیں۔ یہی امتحان ہے، یہی مقابلہ ہے جو ہم نے جیتنا ہے۔ ظلم کے مقابلے میں انصاف، بخل کے مقابلے میں سخاوت۔ سخاوت کے مقابلے میں بخل، کنجوسی۔ کنجوسی یہ وہ ذریعہ ہے جو انسان کو ظلم کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی وہ مال جمع کرنے کی جو کوشش ہے، اسی وجہ سے انسان لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے، جائیدادوں پہ قبضہ کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اسی وجہ سے۔ جب ایک انسان کو یہ پتہ ہو، کسی اللہ والے نے پوچھا نا کہ تمہارا گھر کدھر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا گھر لاہور میں۔ کہا غلط۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ تمہارا گھر جنت میں ہے۔ یہ تو ہم مسافر ہیں، کیونکہ ہمارے والد آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہاں سے آئے، دنیا میں آئے آزمانے کے لیے۔ میرے بھائیو، دنیا میں بھی انسان ایک گھر شروع کرتا ہے، ایک محل شروع کرتا ہے، اس میں 20-30 سال، 10 سال، 2 سال لگتا ہے۔ اسپین کے اندر محل بنایا عبد الرحمن الناصر نے، اس پر 20 سال لگے۔ تو انسان اپنی سوچ کو ادھر لگا دے کہ میرا محل جنت میں بن رہا ہے، کام شروع ہو چکا ہے، کام جاری ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری امت، اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا اور یہ پیغام بھی دے دینا کہ جنت کو ایک چٹیل میدان سمجھو، اس کی آباد کاری، اس کی اینٹیں، اس کے دروازے، اس کے محلات، اس کی رونق، اس کی ہریالی تمہارے نیک اعمال ہیں۔ نیک عمل کرتے جاؤ، جنت میں محل بناتے جاؤ۔ اب جب دنیا میں ہم انتظار کرتے ہیں کہ میرا گھر بن رہا ہے، 3 سال لگیں گے، کوئی بات نہیں، 3 سال ایسے گزر جائیں گے، جہاں 3 سال گزریں گے وہاں 30 سال نہیں گزریں گے میرے بھائیو۔ 3 سال گزریں گے تو 50 سال نہیں گزریں گے۔ جب یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ ہمارا گھر جنت میں بنے گا، پھر ہم ظلم نہیں کریں گے، پھر ہم زیادتی نہیں کریں گے، پھر ہماری فکر ادھر لگ جائے گی آخرت کی طرف۔ پھر ہر وہ عمل
جو ایک گھر بنانے والا گھر بناتا ہے اور ہر وہ عمل جو اس کے گھر کو نقصان پہنچائے وہ اس سے اجتناب کرتا ہے کہ کہیں اس عمل سے میرا گھر نہ خراب ہو جائے، تو یہ سوچ رکھنے والا بھی ہر اس ظلم و زیادتی سے بچے گا جس سے اس کا آخرت کا گھر نہ برباد ہو جائے. لیکن یہ اسی میں پیدا ہوگی جو آخرت کا طالب ہوگا، جس میں لالچ ہوگی دنیا کے اندر ہی مجھے سب کچھ مل جائے، وہ پھر نہ جائز دیکھے گا نہ ناجائز، نہ حلال دیکھے گا نہ حرام، وہ نہیں دیکھے گا، وہ پھر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، پیسوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے. یہ قرآن مجید نے اس ساری باتیں بیان فرمائی. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ظلم سے منع فرمایا اور آگے کیا فرمایا؟ اتقوا الشح. مسلم شریف کی روایت کہ لوگوں بخل سے بچو، اس ٹینشن سے بچو کہ میں نے محل بنانا ہے، میں نے بینک بیلنس جمع کرنا ہے. اللہ حلال طریقے سے دے دے تو اچھی بات ہے، مانا کوئی نہیں. نکاح کے ذریعے سے انسان نکاح کرے، حلال طریقہ ہے بلکہ عبادت ہے. نکاح کے بغیر کسی اجنبی کو دیکھنا، کیا سوچنا تک حرام. زنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچنا تک کسی غیر محرم اجنبی کے بارے میں حرام. حلال طریقے سے آ جائے، لاکھوں کروڑوں اربوں آ جائیں، اللہ کا مال ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت. لیکن بخل کی بیماری کو اس حد تک اپنے اوپر غالب کر لو کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم، ظلم اور انصاف کی تمیز ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اتقوا الشح. لوگوں بخل سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اس لیے کہ بے شک اسی بخل نے، اسی کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا. اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی، اس میں یہ تفصیل آئے گی کہ اللہ نے گزشتہ اقوام کو جو ہلاک کیا ہے اس ہلاکت کی وجہ ظلم بیان فرمائی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ الْقُرَىٰ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. وہ بستیاں ظالم تھیں، ظلم. تو ان لوگوں کو ہلاکت میں کس نے ڈالا؟ بخل نے. وہ بخیل ہوئے، کنجوس ہوئے، مال جمع کرنے کی فکر، اس کی وجہ سے انہوں نے ظلم و ستم کیا، لوگوں پر زیادتیاں کی، عدل و انصاف کو قائم نہ ہونے دیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. آگے حدیث کے الفاظ اس کی وضاحت ہے کہ ظلم بخل سے بچو، اس لیے کہ یہی بخل تمہیں ابھارتا ہے. حدیث کے الفاظ حملہم، یہی بخل ابھارتا ہے علی ان سفکوا دماءہم، کسی کی جان لینے پر. واستحلوا محارمہم، لوگوں کے مال و جائیداد پر قبضہ کرنے پر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہی بخل مجبور کرتا ہے، یہی بخل ابھارتا ہے. جس کا مطمع نظر یہ ہو کہ دولت میرے پاس ہو، آئے بس، نکلے نہیں، آتی جائے، پھر وہ کسی کی جان لینے کی پرواہ بھی نہیں کرتا. جو کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرتا وہ کسی کی آبرو کی کیا پرواہ کرے. بخل اندھا کر دیتا ہے. قرآن کریم کے بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا. سورہ حشر کی آیت نمبر 9، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16، سورہ آل عمران آیت نمبر 180 اور بہت سے. یہ صرف آپ کو دو چار مثالیں دے رہا ہوں. اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی. سورہ حشر آیت نمبر 9، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی پیغمبر
خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کو بھی، مسلمانوں کو بھی، ایمان والوں کو پناہ دی۔ یحبون من ہاجر الیہم، جن مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ان مدینہ کے مسلمانوں نے ان سے بے پناہ محبت کی۔ اس کی تفصیل روایات میں آتی ہے۔ ایک گھر آدھا گھر دے دیا مہاجر بھائی کو، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ زمین تھی کاشتکاری کی، آدھی زمین اپنے پاس، آدھی مہاجر بھائی کو دے دی۔ اپنی جائیداد میں آدھا وارث آدھا حصے دار بنا دیا۔ اتنی بڑی قربانی۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، قرآن مجید کا انداز اور اسلوب، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی، اتنا ایثار دیا، خود تنگ دست تھے، پھر بھی صحابہ کو، ان مہاجرین کو ترجیح دی، خود بھی ضرورت مند تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور اس سے اگلا مرحلہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیا اور بعد میں افسوس بھی نہیں کیا۔ یہ سخاوت، یہ سخی ہونے کی علامت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں راہ خدا میں، اور اگر کوئی دروازے پہ سائل آ گیا مانگنے والا، اس نے دے دیا تو بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ اوہو غلطی کی ہے۔ یہ بخیل کی علامت۔ جو سخی ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ سعادت سمجھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، شاداں فرحاں ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کی مدد کی۔ یہی حال اللہ صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ مدینہ کے مسلمان، انہوں نے ان کی مدد کی، ان کو پناہ دیا، ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو زمینیں دی، ان کو گھر دیے، ان کو جانور دیے، کاروبار میں شریک کیا، کھیتی باڑی میں شریک کیا، اور دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ اصل یہ جملہ آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے بخل کو نکال دیا تھا۔ ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں، ان کے دلوں میں آخرت تھی، جس کے بدلے ہمیں آخرت میں مل جائے گا۔ اور آخرت کون سی دور ہے؟ اکثر میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے یہ جملہ بولتا ہوں، اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں آخرت بہت دور ہے۔ دور نہیں میرے بھائیوں، سر پہ کھڑی ہے۔ یہی جملہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہماری زندگی بدل جائے، ہم ظلم و زیادتی کرنا چھوڑ دیں۔ آخرت دور نہیں ہے۔ موت نہیں دیکھتی، نوجوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، موت نہیں دیکھتی۔ وہ جب آتی ہے پھر کسی کو نہیں چھوڑتی۔ 25 سال کا نوجوان ہے، 30 سال کا نہیں، کسی وقت بھی وہ آخرت کا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ میں یوں کا شح نفسی، کیونکہ اللہ نے انہیں بخل سے بچایا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا، میں یوں کا شح نفسی، جو شخص بھی اپنے آپ کو بخل سے بچائے، کنجوسی سے بچائے، وہ یقیناً کامیاب ہیں۔ سورہ ہمزہ 30واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، ہلاکت ہے چغلی کھانے والے کے لیے، تانا مارنے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا ہے۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہے علماء کرام کی طرف سے کہ اس سے مراد وہی ہے کہ مال کے حقوق ادا نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، کسی سائل کی مدد نہ کرنا، حقوق ادا نہ کرنا، یا کسی کے ناجائز پہ قبضہ کرنا، یہ اس میں شامل ہے۔ حلال طریقے سے مال کمانا، جمع کرنا جائز ہے۔ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے، وعددا، بار بار گنتا ہے، بار بار گنتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہو گئے،
کتنا بینک بیلنس ہو گیا، یہ نہیں سوچا کہ آیا کہاں سے، یہ نہیں سوچا، بس 99 کا پھیر، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے، مال کو گنتا ہے، بار بار اس کو شمار کرتا ہے اور سمجھتا کیا ہے کہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ آگے قرآن نے کیا کہا، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یہ مال تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بلکہ مال و دولت تجھ سے چھین کر، بلکہ تیری متاع، تیری قیمتی جان چھین کر تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ آگے اللہ نے خود فرمایا ما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ اللہ نے وضاحت کی، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر پہنچے گی، دل کو پکڑے گی۔ سب سے پہلے انسان کے جسم کا سب سے قیمتی حصہ دل، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جب جہنمی کو ڈالا جائے گا سب سے پہلے دل کو پکڑے گی، سب سے پہلے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ جس میں بخیل کو ڈالا جائے گا، وہ آگ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے۔ ایک آگ ہوتی ہے میرے بھائیو جو کھلے میدان میں جلائی جائے، اس کی تپش کم ہوتی ہے، اور ایک آگ لوہار کی بھٹی کی آگ ہوتی ہے، یا آج کے دور میں یہ بھٹے اینٹ والے جس میں اینٹیں پکائی جاتی ہیں، بھٹا، بھٹی سے بھٹا۔ لوہار کی بھٹی چھوٹی ہوتی ہے، اینٹوں کا بھٹا بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھٹا بول دیتے ہیں۔ وہ آگ جس میں اینٹیں پکتی ہیں، وہ لوہا جس میں آگ میں نرم ہوتا ہے، وہ آگ ہر طرف سے بند ہوتی ہے۔ تو اللہ وہی فرما رہا ہے انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ہر طرف سے بند ہوگی۔ یہ کن کے لیے؟ بخیلوں کے لیے، کیونکہ یہی وجہ ہے ظلم و ستم کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 180 آیت میں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ لوگوں بخل مت کرو، کنجوسی مت کرو، حرام تو بڑی دور کی بات ہے، جو تمہیں اللہ نے حلال مال دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اس کو بھی، اس میں بھی کنجوسی مت کرو، حرام تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو وراثت دبا لیتے ہیں بہنوں کی، بھائیوں کی، کسی کا حق دبا لیتے ہیں، یا ویسے کسی کی زمین پہ قبضہ، اور بھی سینکڑوں اس کی مثالیں، اپنی طرف سے انسان بچے۔ قرآن نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن آیت نمبر 16، لوگوں جتنی تمہارے اندر طاقت ہے ظلم سے بچو جتنا ہو سکے۔ واسمعوا، سنو، واطیعوا، مانو، بچو جتنی تمہاری طاقت ہے، خوب زور لگاؤ کہ میری طرف کسی کا حق نہ آ جائے، میرا چلا جائے، میری طرف نہ آ جائے۔ واسمعوا، سنو، وانفقوا، واطیعوا، مانو، وانفقوا، جو تمہارے پاس حلال مال بچا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، خیرا لانفسکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آگے پھر وہی جملہ جو سورہ حشر میں من یوق شح نفسہ، جس آدمی کو بخل کی بیماری سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ سورہ ہمزہ میں بیان فرمایا، مال کو جمع کرتے ہیں، بار بار گنتے ہیں کتنا پیسہ ہو گیا، کتنے پلاٹ ہو گئے،
تو سورہ آل عمران 180 آیت میں عرض کر رہا تھا، جو حلال طریقے سے مال ہے اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی بخل مت کرو، اس میں بھی حقوق ہیں، زکوٰۃ کا حق ہے، قربانی کا حق ہے، فطرانے کا حق ہے، صدقہ فطر ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل کا حق ہے، کسی نے آپ سے سوال کیا ہے، سوال کرنے والا واقعی مستحق ہے، اس کا بھی آپ کے مال میں حق ہے۔ محروم سفید پوش طبقہ ضرورت مند ہے پر مانگتا نہیں، اس کا بھی حق ہے آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ۔ حلال مال میں بھی بخل مت کرو ورنہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تمہارا مال حالانکہ تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، بخل کیا ہے۔ بخیلو بھی بخل کے الفاظ ہیں، یہ مال تمہارا توق بنا کر قیامت کے دن تمہاری گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور بعض روایات میں الفاظ ہیں اسے اس مال کو زہریلے سانپ کی شکل دے کر گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ سانپ دونوں جبڑوں کو پکڑ کے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ بخل، آخرت پہ نظر رکھو، اس چیز پہ نظر رکھو میرا محل آخرت میں بن رہا ہے، یقین، یہ یقین کی بات ہے میرے بھائیو۔ اس لیے حلال طریقے سے کماؤ، کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مشہور حدیث ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ظلم قدر شبر من الارض طوقہ من 7 الارضین، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا، ظلمن، ایک بالشت کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں تک نیچے لے جا کر اس 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ ظلم کے الفاظ ہیں، ظلمن، ناحق۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ظلم کی تعریف یہی ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کے مال پہ قبضہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا کا سب سے مفلس ترین شخص کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس شخص وہ ہے، قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہی نیکیاں، مسجدیں بنوائی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، افطاریاں کروائی ہوں گی، مدارس بنوائے ہوں گے، بڑے نیک عمل کیے ہوں گے، پہاڑ، بڑا خوش ہوگا۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے دنیا میں لوگوں پہ ظلم کیے ہوں گے، اللہ اکبر، لوگوں پر زیادتیاں کی ہوں گی، اہل حق جس کا اس نے حق مارا ہوگا ان کو بلایا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اہل حقوق کو بلایا جائے گا، آؤ بھائی، کس کا اس بندے نے حق دبایا ہے، آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس شخص کی جس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح، وہ نیکیاں اٹھا کر حق والوں کے بیچ میں تقسیم کر دی جائیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے ابھی بھی باقی ہیں، نیکیاں ختم، پھر کیا ہوگا؟ پھر ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔
اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ شخص ہے، گیا عرش میں، گیا میدان حشر میں اس حالت میں کہ نیکیوں کے پہاڑ تھے، لیکن لے کے کیا جا رہا ہے؟ جہنم میں لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لے کے جا رہا ہے۔ یہ مفلس ترین شخص، مسلم شریف کی روایت، اہل مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے گا ظالم سے۔ اس لیے میرے بھائیو، ظلم و زیادتی سے بچو، مال میں خیانت کرنے سے بچو، کسی پر زیادتی مت کرو، ورنہ قیامت میں یہ حساب چکایا جائے گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ وما علینا الا البلاغ۔